بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ 42واں بڑا گناہ اور حرام کا عطیے دینے میں اولاد کے درمیان ناانصافی۔ بعض لوگ اپنی اولاد میں سے کسی کو عطیات اور تحائف سے نوازتے اور کسی کو محروم رکھتے ہیں۔ اولاد کے درمیان ایسی ناانصافی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی وجہ جواز ہو تو اولاد میں سے کسی ایک کو عطیہ دیا جا سکتا ہے، جیسے اولاد میں سے کسی ایک پر کوئی ایسی ضرورت یا مصیبت آن پڑی جو دوسروں پر نہیں آئی، مثلا وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا یا قرض کے بوجھ تلے دب گیا یا اسے کوئی ذریعہ معاش نہیں ملتا یا اس کے بال بچے بہت زیادہ ہیں یا اس نے اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، یا مثلا اس نے مکمل قرآن حکیم حفظ کیا تو والد نے اس کی اس عظیم محنت پر اس کو بطور انعام عطیہ دیا۔ عمومی طور پر اس سے ملتی جلتی ہر وہ صورت جس میں بیٹا کمانے سے عاجز اور باپ قادر ہو تو باپ اپنے اس مخصوص بیٹے پر خاص طور سے خرچ کر سکتا ہے۔ تو ان شرعی وجوہات کی بنا پر اگر والد اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو بطور خاص عطیہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ نیت میں یہ بھی رکھے کہ اگر میری باقی اولاد میں سے بھی کوئی دوسرا اس طرح کا ضرورت مند ہوگا تو میں اس کو بھی اسی طرح عطیہ دوں گا جس طرح میں نے اپنے اس ضرورت مند بیٹے کو دیا ہے۔ اس کی عام دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ عدل و انصاف کیا کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور خاص دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ بشیر مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انی نحلت ابنی هذا غلاما، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطیہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کو اس طرح غلام عطا کیے ہیں؟ میرے باپ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، نہیں کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس غلام کو واپس لوٹا دو۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، فلا تشہدنی اذن فإنی لا اشہد علی جور، تب مجھے اس پر گواہ مت بنا کیونکہ میں ظلم پر کسی کا گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1243۔ چنانچہ بشیر رضی اللہ عنہ گھر واپس لوٹے اور اپنے عطیے کو بیٹے سے واپس لے لیا۔ فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211۔ بعض خاندانوں اور کنبوں کے حالات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آبا و اجداد عطیہ وغیرہ دینے میں اپنی اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح وہ اپنی اولاد کے مابین دشمنی اور بغض کا بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے سینوں میں غصے کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ کسی بیٹے کو محض اس لیے عطیے سے نوازا کہ وہ شکل و صورت میں اپنے چچوں پر گیا ہے، اور کسی کو محض اس لیے محروم رکھا کہ وہ اپنے ماموں کے مشابہ ہے، یا مثلا کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی کی اولاد کو تو بہت کچھ نوازا اور دوسری بیوی کی اولاد کو محروم رکھا، یا ایک بیوی کی اولاد کو تو بڑے اعلیٰ درجے کے اسپیشل اسکولوں میں داخل کروایا اور دوسری بیوی کی اولاد سے اس کے برعکس سلوک کیا۔ اولاد میں اس ناانصافی کا بھیانک انجام باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ باپ کی نظروں سے گرا ہوا شفقت پدری سے محروم بچہ عموماً مستقبل میں اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس آدمی نے عطیہ دیتے وقت اپنی اولاد میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی تھی، آپ نے فرمایا، الیس یسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269، صحیح مسلم حدیث نمبر 1623۔ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری فرما برداری کرنے میں تیرے تمام بیٹے برابر کے شریک ہوں؟